أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں. معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہوگا اس کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گی، دین پہ لگا دوں گی، مسجد اقصیٰ کے اندر خدمت میں لگ جائے. جو بھی ہوگا اس زمانے میں، اس شریعت میں لڑکوں کو اس خدمت کے لیے لیا جاتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے بجائے لڑکے کے لڑکی عطا فرمائی. اب یہ لڑکی وہاں بھیجی گئی، اس کو کس کی کفالت میں اور کس کی ذمہ داری میں رکھا جائے، پرورش میں رکھا جائے، یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے. اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتہ جبریل امین بات کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا ہے. پہلے کسی مرد، کسی عورت کو اس کام کے لیے قبول نہیں کیا گیا. دوسرا یہ کہ بے موسم کے پھل تیرے پاس آنا، جس سے زکریا علیہ السلام جیسے نبی کا دنگ رہ جانا، حیرت میں پڑ جانا، اور جو خصوصیات مریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں استفاقی کے اندر داخل ہیں. وطہرکی، تجھے پاک کیا، گناہوں سے پاک رکھا، گندگیوں سے، ان کو حیض نہیں آتا تھا، ایسی گندگیوں سے پاک رکھا. اسی طرح سے یہودیوں نے جو الزام لگایا تھا ان کے اوپر، اس الزام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بچپن میں گہوارے میں کہا. یہودیوں کی سازش سے حضرت مریم علیہ السلام کو دور رکھا. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور دنیا کی عورتوں کے اوپر تم کو فضیلت دی حضرت مریم علیہ السلام کو. گزشتہ مرتبہ تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی کہ 4 عورتوں کی بڑی فضیلت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ امرأت فرعون، اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اب آگے فرشتے نے جو دوسری گفتگو کی وہ بتلا رہے ہیں. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، تم اپنے رب کی اطاعت کرو
اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں ایک لفظ آیا ہے قنوت. تم اپنے رب کے لیے قنوت کرو. قنوت کے بارے میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل حرف فی القرآن یذکر فیہ القنوت فہو الطاعہ. قرآن مجید میں جہاں کہیں قنوت کا لفظ آئے گا اس کے معنی ہے فرما برداری، بندگی. بندگی کرتی رہو. قنوت کے ایک معنی ہوتا ہے قیام، لمبا قیام. لمبا قیام کرو. گویا کہ اس آیت کریمہ میں یا تو یہ کہ پہلے مطلق فرما برداری کا حکم دیا ہے، مطلق بندگی کرنے کا حکم دیا ہے، اور بعد میں سجدہ اور رکوع کا تذکرہ کیا کہ سجدہ کرو اور رکوع کرو. اور اگر یوں کہیں کہ لمبا قیام، رکوع اور سجدہ یہ نماز کے جو مین ارکان ہے اس کا ذکر ہے. سجدہ بھی فرض ہے، قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے. اور پہلے سجدے کا تذکرہ کیا، بعد میں رکوع کا تذکرہ کیا. حالانکہ ہمارے یہاں پہلے رکوع ہوتا ہے، بعد میں سجدہ ہوتا ہے. بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں پہلے سجدہ ہو بعد میں رکوع. اور ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ سجدے کی خاص شان ہے، اس میں آدمی اپنے آپ کو پورا گرا دیتا ہے. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکوع کو بعد میں لائے اور یہ بھی بتلایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، چونکہ رکوع میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. کوئی آدھا کھڑا رہتا ہے، جھکتا ہے، کوئی پورا جھک جاتا ہے. رکوع کے اندر غلطیاں ایسی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جیسے بہت سارے لوگ گھٹنوں کو پکڑتے بھی نہیں. سنت تو یہ ہے کہ انگلیاں ایسے کشادہ رکھنی چاہیے، گھٹنے کو پکڑنا چاہیے. رکوع کے اندر، سجدے کے اندر انگلیوں کو ملانا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انگلیاں ایسے چوڑی کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور رکوع کے اندر گھٹنے کے اوپر بھی ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں. تو رکوع میں تھوڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہ تو حکم عورت کو دیا جا رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. تو چونکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی شریعت کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے. آج کے زمانے کے اندر تو عورتوں کو اکیلا نماز پڑھنا ہی افضل ہے. ایسے تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو روکو نہیں، ایک بات یہ، لیکن اس کا تو گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے. اللہ کے نبی نے بیلنس باقی رکھا ہے. یہ نہیں بتایا کہ عورت کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا گھر کے اندر پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا. اس کو تو الگ پڑھنا، اکیلا پڑھنا ہے. اور عورتوں کی جماعت نہیں ہوگی، مردوں کی جماعت ہوگی، اس کے ساتھ عورتیں کھڑی ہو سکتی ہیں، وہ بھی پردے کا لحاظ رکھیں. خیر، حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ جو قصہ، یہ جو کچھ باتیں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں وہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. دو چیزیں الگ الگ ہیں، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو. ایک ہے علم غیب اور ایک ہے نبأ غیب. غیب کا علم اور ایک ہے غیب کی خبر. تو غیب کی خبر ایک الگ چیز ہے. علم غیب کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس ایسا علم ہو کہ کسی کے بتائے بغیر اس کو پتہ چل جاتا ہو، کہیں کہ اس کے پاس علم غیب ہے. کہتے ہیں نا دستے غیب، ہم نے سنا ہے دستے غیب کا لفظ، یعنی ان کے پاس دستے غیب، غیب سے ہاتھ کے اندر پیسہ آتا رہتا ہے، کچھ کرتے نہیں، محنت نہیں کرتے، بس آ رہا ہے.
تو علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم ہو، وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ البتہ غیب کی خبروں کا معلوم ہونا تو وہ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اللہ بتلا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے، اللہ بتلا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے، نہ بتائے تو نہ چلے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وحی کا جو لفظ ہے، وحی کا لفظ اشارے خفیہ کے لیے آتا ہے۔ اصل میں یہ جو وحی کرنے کا لفظ ہے کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نبی کی طرف وحی بھیجنے کو بھی وحی کا لفظ آیا، الہام کرنا، دل کے اندر بات ڈالنا، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا دے۔ وہی نبی پر آتی ہے، اور نبی مرد ہوتا ہے، عورت نبی کبھی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی۔ دیکھو ایک بات آ گئی ہے بیچ میں، اس لیے کہہ دیتا ہوں، بہت زیادہ سنبھلنے کا زمانہ ہے، ایسے ایسے مدعی نبوت پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک کتاب لکھی گئی الکتاب نام کی، الکتاب، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے خبیث کہیں کا کہ میں نبی ہوں، میں احمد عیسیٰ ہوں، یہ کہہ رہا ہے، لمبی داڑھی، بڑے بڑے بال، اور کہہ رہا ہے کہ میں احمد عیسیٰ ہوں، اور یہ جو تم رسول محمد کو نعوذ باللہ آخری نبی مانتے ہو یہ غلط ہے، دیکھو الکتاب پڑھو اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے، اس طرح کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے۔ اس لیے ہر خبر کو مانو بھی مت اور ہر خبر کو سنو بھی مت، یاد رکھو یہ جھوٹے نبوت کے دعووں کا زمانہ ہے۔ 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے پہلے، دجال کے آنے سے پہلے پہلے۔ اس لیے آج ابھی کا جو دور چل رہا ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، میں نے کل کہا تھا اس دن کہ اس کو یہ پوچھنا بھی کفر ہے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، جھوٹا ہے، بس بات خلاص۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اے نبی جی آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو مسجد اقصی میں لے جایا گیا تو اب وہاں جو اصل میں مریم علیہ السلام کے جو والد تھے، مریم علیہ السلام کے والد عمران نام تھا ان کا، وہ مسجد اقصی کے امام اور وہاں پہ بڑے آدمی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد مریم علیہ السلام پیدا ہوئی ہے، اب وہ کس کی کفالت میں رہے گی؟ ہر آدمی یہ متمنی تھا کہ اس کا چانس مجھے ملے، یہ خدمت کا موقع مجھے ملے، تو بھئی اس کے لیے فیصلہ کیسے کیا جائے؟ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھو دریا کے اندر ہم اپنے قلم کو ڈالتے ہیں، قلم جس سے پہلے تو ایسے فاؤنٹن پین اور یہ پین نہیں تھے، وہاں تو قلم بناتے تھے لکڑی سے اور اس سے لکھا جاتا رہا، اور یہ وہ قلم تھے جس سے تورات لکھتے تھے یہ لوگ۔ تو ان لوگوں نے اپنا اپنا قلم دیا اور دریائے اردن کے اندر ڈالا، جس کا قلم سیدھا رہے گا، بہے گا نہیں، کہا وہ اس کی کفالت کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ویسا رہا، ایسے بھی حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے، سگے خالو، تو ان کا حق بھی تھا۔ تو یہ قرآن اندازی جس کو کہتے ہیں، قرآن اندازی، چٹھی اچھالنا، یہ مسئلہ آ گیا کہ چٹھی اچھالنا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں، کیا کریں گے؟ ہمارے تو قرآن مجید تو آیا ہی ہے اس کے لیے، اس کے اندر علوم بھرے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ چٹھی اچھالنا کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے؟ بھئی 5 بھائی ہیں
اور 5 بھائیوں کے درمیان کچھ پیسہ رکھا ہے، باپ مر چھوڑ کے مرا ہے، تو اس کے لیے چٹھی اچھالیں کہ جس کا نام آئے وہ لے لے گا، چلے گا؟ یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ مکان ہے اور مکان کے 5 حصے ہیں 5 بھائی کے بیچ میں، اب کس کو کیا ملے، کون سا حصہ ملے گا، اس کو طے کرنا ہے۔ تو یہاں قرآن اندازی ہو سکتی ہے کہ رائٹ والا، بھائی دیکھو رائٹ والے کا کس نکالو، پہلا جس کا نکلا اس کا رائٹ رہے گا، کہا موسیٰ کا نکلا، کہا کہ اس کے بازو والا کہ عیسیٰ کا نکلا، اس طرح سے تو وہاں قرآن اندازی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اصول لکھا ہے، شریعت محمدیہ میں حنفیہ کے مسلک پر قرآن کا حکم یہ ہے کہ جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و متعین ہے، جن حقوق کے اسباب شریعت میں معلوم اور متعین ہے، ان میں قرآن اندازی جائز نہیں ہے۔ وہ سود میں داخل ہے، داخل قمار ہے، جس میں مثال کے طور پر ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز کچھ لوگوں کی مشترک ہے، اب اس مشترک چیز میں سے جس کا نام نکلے اس کو وہ دے دیا جائے گا، تو یہ تو جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جن کا نام نہیں لکھا وہ ہار گئے، گویا کہ وہ اپنا حصہ دے دیا ایسے ہی بغیر بلا کسی وجہ کے، وہ تو جائز نہیں۔ البتہ جہاں پر اسباب رائے کے سپرد ہو، رائے کوئی آدمی اپنی ایڈوائز سے کہ بھئی دیکھو تم فیصلہ اپنی رائے سے فیصلہ کر دو کہ کس کو کیا حصہ ملنا چاہیے، تو اس میں تو کچھ گھر کوئی آدمی کہہ دے کہ اس کو فلاں دے دو، اس کو فلاں دے دو، اس کو فلاں دے دو، تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ وہ سوچے گا کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو وہ اچھا دیا، تو کہا کہ دیکھو بھائی رہنے دو، قرآن اندازی ہم کرتے ہیں، چٹھی اچھالتے ہیں جس کے حصے میں جدھر کا آئے گا۔ اب یہ ہے کہ 5 حصے تھے، کر دیا 1 2 3 4 5 اور اچھال لو بھائی قرآن، جس کے حصے میں جدھر کا آ جائے گا آ جائے گا، تو وہاں قرآن اندازی کر سکتے ہیں۔ جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ جوئے میں یہی تو ہوتا ہے الٹا، کہ ڈالا سب نے پیسہ اور ایک ہی کو سب کچھ مل گئے، تو دوسروں کا کہاں گیا؟ وہ جائز نہیں۔ خیر وہ قرآن اندازی کا مسئلہ ہے۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ جو قصہ بیان کیا ہے، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن اندازی ہو رہی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کیسے؟ اس لیے کہ علم کے اسباب، جیسے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ علم کے اسباب 3 ہے۔ علم آدمی کو جو حاصل ہوتا ہے وہ 3 ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک عقل سے، ایک عقل سے، 3 اور 3 کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے۔ کیسے کہا؟ عقل سے کہا، عقل سے تو 3 سے کے ساتھ ملانے سے 6 ہونا، یہ عقل سے معلوم۔ دوسرا علم حاصل ہوتا ہے خبر سے، سننے سے، کسی نے خبر دی آپ کو، اس سے آپ کو علم ہو گیا۔ اور تیسرا ہے حس سے، ایسے چھونے سے، چھونے سے، چکھنے سے، سونگنے سے، دیکھنے سے۔ اب دیکھیے ان اتنے سارے اسباب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے قصے تھے، بلکہ کوئی بھی قصہ ہو وہ دماغ سے تو پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ بھئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ عقل سے سوچ سکتے ہیں کہ گاڑی ادھر گئی ہوگی ادھر گئی ہوگی، نہیں، وہ وہاں جو سامنے ہوگا وہ بتا سکتا ہے کہ بھئی ایسا ہوا تھا، لیکن آدمی اپنے دماغ سے دماغ لڑا کے اگر کوئی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی تو دماغ سے تو کہہ نہیں سکتے، عقل سے تو کہہ نہیں سکتے۔ دوسری بات تھی کہ کسی خبر دینے والے نے آپ کو خبر دی ہو
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی انسان کے شاگرد نہیں، آپ تو امی تھے، ان پڑھ بالکل، آپ کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نبی امی کہے جاتے ہیں آپ، تو آپ کو کسی نے خبر دی ہو، یہ بھی بات نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اللہ ہی کے خبر دینے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، جو ایک نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ان سارے اسباب کے بغیر بتلا رہے ہیں، یہ وحی ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جگر رہے تھے کہ بھئی میں لوں گا اس لڑکی کو، میں اپنی کفالت میں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت آپ نہیں تھے۔ اب آگے پھر فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو بشارت سنائی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بات بہت جاننا ضروری ہے، کیونکہ جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں ان ملکوں کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس مذہب کو مانتے ہیں جس کو کرسچنی اور نصارہ کا کہتے ہیں، نصرانیت، کرسچن۔ تو ہمارے پاس کم از کم اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ ہمارا لڑکا اگر اسکول میں جا رہا ہے اور ایسی اسکول میں پڑھ رہا ہے تو وہاں جب سنے گا تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری مینٹالٹی سے اور ہماری جو سوچ ہے اس سے کراس ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، نعوذ باللہ، مر گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح سے ابنیت کا مسئلہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت مریم السلام کو بیوی مانتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتے نے کہا کہ اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہے ہیں اپنے کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، باوجاہت ہے، باعزت ہے دنیا میں اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے بچپنے میں اور ادھیر عمر میں، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ فرشتہ بشارت دے رہا ہے کہ آپ کو ایک لڑکا ہوگا، ایک کلمے کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ کلمہ کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر بچہ کلمہ کن سے پیدا ہوتا ہے؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کن تو ہماری سمجھانے کے لیے ہمیں، کہ جیسے کن بولنے میں دیر نہیں لگتی ایسے اللہ کے کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا ہے، کلمے سے تعبیر کیا، چونکہ کلمے کن سے پیدا ہوئے تو ہر بچہ کلمے کن سے پیدا ہوتا ہے۔ کہا بات یہ ہے کہ دوسرے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ دونوں سے ہوتے ہیں، لیکن یہ لڑکا جو پیدا ہوا ہے وہ
ایک صرف ماں سے پیدا ہوا، باپ نہیں ہے، اور وہاں دخل صرف کلمہ کن کا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا. اب اللہ تعالیٰ ان کا نام بتلا رہے، اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح ہوگا، جن کا لقب مسیح. اب دیکھو ہم بھی تو دعا میں کہتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں. اور یہ مسیح عیسیٰ بن مریم، تو وہ بھی مسیح یہ بھی مسیح. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا گیا ہے وہ دوسری زبان میں مسیحا تھا، اس سے مسیح بن گیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں مبارک، جس کے معنی آتے ہیں مبارک. اور دجال کے لیے جو مسیح کا لفظ آیا ہے وہ اصل میں ملعون کے معنی میں ہے. مسیح کا جو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مبارک پیدا کرے یا ملعون پیدا کرے، اس کے لیے مسیح کا لفظ آتا ہے. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بابرکت تھے اس لیے ان کو مسیح کہا گیا، اور دجال ملعون ہے اس لیے اس کو مسیح الدجال کہا گیا. اب بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ مسح کے اندر ایسے کہتے ہیں نا مسح کرنے کا، سر کا مسح، کان کا مسح، اس میں چھونے کا معنی ہوتا ہے، ٹچ کرنے کا معنی ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بابرکت بنایا تھا کہ اگر کوئی بیماری والا، ڈینجر بیماری والا بھی ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے، مسح کرتے تھے، یعنی ٹچ کرتے تھے، وہ آدمی سونکھا ہو جاتا تھا. دیکھنے والا اگر نابینا ہے تو سونکھا ہو جاتا، بیمار ہے تو شفا یافتہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دیتے تھے. اور مسح کے اندر ایک معنی ختم کرنے کے معنی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب ختم کر دی گئی ہیں، اور دجال کے اندر ساری اچھائیاں ختم کر دی گئی ہیں، اس لیے اس کو مسیح الدجال کہتے ہیں. وہ جب آئے گا تو اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوگی، وہی کفر، شرک، ظلم، یہ ساری ایسی جادوگری، ایسی باتیں ہوگی اس کے پاس. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ سراپا خیر تھے، ان کے اندر اس طرح کی کوئی شر کی بات نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے جو بشارت سنائی ہے اس میں الفاظ جو استعمال کے، کلیمے کی بشارت سنائی جس کا نام مسیح بن مریم ہوگا. عامتاً باپ کا نام لیا جاتا ہے، یہاں ابھی بچہ پیٹ میں آیا نہیں ہے، پیٹ میں آنے سے پہلے بشارت دی جا رہی ہے، اور ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام سے. تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ وہ تیرا بیٹا عیسیٰ ہوگا، مسیح عیسیٰ ابنک، تیرا بیٹا. لیکن اس کے بجائے مسیح عیسیٰ بن مریم کہا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بغیر باپ کے بچہ ہوگا، اس لیے کہ عامتاً نسبت ہوتی ہے انسانوں میں باپ کی طرف. کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف. جانوروں میں ماں کی طرف ہوتی ہے، جانوروں میں ماں کی طرف ہوتی ہے. کوئی بکری ہوگی تو پوچھیں گے کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس بکرے کا بچہ ہے، اس بکری کا بچہ ہے. لیکن انسانوں کے اندر نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، اور یہاں ماں کی طرف ہوئی ہے. اس میں اشارہ کر دیا کہ باپ نہیں ہوگا، بغیر باپ کے ہوگا. میں نے بعض تفسیروں میں یہاں تک دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی ہو چکی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. یوسف نام کے آدمی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی. یہ تقریباً مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے.
تو حضرت مریم علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ آپ کی طرف نسبت ہے، عیسیٰ بن مریم. اچھا، عیسیٰ کا جو لفظ ہے وہ یشو، دوسری زبان میں اس کو یشو کہتے ہیں، ہاں، اور انگریزی میں جیسس کہتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے یہ بشارت سنائی کہ تمہارا لڑکا ہوگا، لقب مسیح ہوگا، نام عیسیٰ ہوگا. سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوگا تو بچے کی عزت کیا ہوگی؟ جو لڑکا اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ بغیر باپ کے نارملی پیدا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ کسی عورت نے اگر شادی نہ کی اور ایسے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ تو نالائق، اس کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، تو بچہ کیسا، اس کی کیا عزت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ تو باوجاہت ہوگا، باعزت ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ. جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. فرشتے نے کہا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی باوجاہت رہے گا اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے ایسی بات کروں گا جس کا مجھے کوئی ادھیکار نہیں ہے. وہاں بھی آپ کی عزت ہوگی، شفاعت کریں گے، ہاں، اور جنت میں اونچے اونچے مقامات ملیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ آخرت میں اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی. دشمن مارنے گئے، اللہ نے اٹھا لیا اور بچپن میں بات کر دی. آگے آ رہا ہے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے رہیں گے. یہ بھی ایک خاص چیز ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور یہ بچپن میں گہوارے میں بات کریں گے اور ادھیر عمر میں بات کریں گے. ارے ادھیر عمر میں تو سب کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادھیر عمر میں بات کریں گے. سن لو، ایک ہے بچپنا، ایک ہوتا ہے شباب، ایک ہوتا ہے صبا، صبا کے معنی بچپن، ایک ہوتا ہے شباب جوانی، ایک ہوتا ہے کہولت، ایک ہوتا ہے شیخوخت. یہ عمر کی زندگی، آدمی کی زندگی کے مختلف ادوار ہے. بچپنا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، ادھیر پن آتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے. تو اب سوال یہ ہے ادھیر پن کب شروع ہوتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ 30 سے لے کر 40 تک، بعض لوگ کہتے کہ نہیں 40 سے شروع ہوتا ہے. اب سنیے بات کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 30 ایئرس کی عمر میں نبوت ملی اور 35 اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا. تو گویا کہ جوانی میں چلے گئے، اللہ نے جوانی میں اٹھا لیا. جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ 30 کے بعد ادھیر عمر شروع ہوتی ہے، تب تو یوں کہیں گے کہ انہوں نے ادھیر عمر میں بات کی تھی، جیسے عام لوگ بچے بات کرتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ ادھیر عمر میں بات کرتے ہیں تو اس کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ کہ بچپن میں وہ ایسی بات کریں گے جیسے کہ ایک آدمی بڑی عمر میں بات کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ باتیں کی جو ایک نبی کر سکتے تھے بڑی عمر کے، وہ بات بچپن میں کی آپ نے.
اور اگر یوں کہا جائے کہ ادھیر پن 40 سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے ادھیر پن میں کوئی خاص بات ہوگی. وہ دنیا سے گئے تھے جوانی میں، اللہ ان کو لائے گا اور لانے کے بعد وہ ان کی جو ادھیر پن کی عمر ہے وہ پوری کریں گے، شادی بھی کریں گے، تقریباً اولاد بھی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے دنیا میں آ کر. ہاں، تو ادھر اشارہ ہے. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر دوبارہ لائیں گے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، کروائیں گے. وہ اپنی شریعت پر نہیں چلوائیں گے لوگوں کو. مہدی علیہ السلام امامت کے لیے آگے کرنا چاہیں گے، لیکن وہ مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ آگے امامت کو نہیں، منع کر دیں گے کہ نہیں آپ کرو. خیر، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. یہ بچپن میں بات کی. لوگوں نے الزام لگایا اس زمانے کے یہودیوں نے، یہ کیسا بچہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کہاں کہہ رہے ہیں؟ بچپن میں گہوارے کے اندر کہہ رہے ہیں. اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ صالح کی جو بات ہے وہ ایسی ہے کہ آدمی کے اندر ہر قسم کے جو کمالات ہیں وہ اچھی طرح سے ان میں ہوں گے. آدمی کا صالح ہونا یہ بہت اونچا درجہ ہے. صالح ہونا، صالح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے افعال اور اس کے اقوال اس طرح کے ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو. اس کے تمام افعال اور تمام طرق ایک اچھے طریقے سے، اکمل طریقے سے ہو رہے ہو. جب آدمی کے افعال بھی جو کرنے کے کام ہے وہ اور جو چھوڑنے کے کام ہے وہ اگر اچھے طریقے سے ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کو دین کے مقامات حاصل ہے. ہاں، دین کے مقامات حاصل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ یہ صالحین میں سے ہوں گے. آگے پھر بات ہوتی ہے کہ مریم علیہ السلام بتلاتی، عرض کرتی ہے کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میرے ساتھ میری نہ شادی ہوئی ہے نہ کسی آدمی نے مجھے چھویا ہے. آگے کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالی ہمارے عقائد کو صحیح فرمائے اور قرآن مجید کے ساتھ اچھا تعلق عطا فرمائے، اس کے حقوق ادا کرنے والے بنائے. وآخر دعوانا